دیکھو بھائی باپ کی 3 حالتیں اور تینوں حالتیں مال لینے کی ہیں. پہلی حالت عصبہ محض، دوسری حالت سدس مال عصبہ، اور تیسری حالت سدس محض. عصبہ محض کب ہوگا باپ؟ جب کوئی اولاد نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو، بیٹی بھی نہ ہو، پوتا بھی نہ ہو، پوتی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی اولاد نہ ہو میت کی، تو اس صورت میں باپ کو عصبہ محض ہوگا. مطلب یہ ہے اگر اس کے ساتھ ذوی الفروض میں سے کوئی دوسرا ہے تو جو وہ حصہ لے گا اس کو حصہ دے کر جتنا بھی باقی بچ جائے گا وہ کس کو ملے گا؟ باپ کو ملے گا. سمجھ آ گیا بھائی؟ کس کو ملے گا؟ باپ کو. دیکھو بھائی اب آ گیا. یہ میت ہے، میت کا نام زائد ہے. ٹھیک ہے، زائد نے باپ چھوڑا اور ماں. ٹھیک ہے، اب آپ نے پڑھا ہے باپ کے احوال میں کہ جب باپ کے ساتھ کوئی بھی اولاد نہ ہو، نہ مذکر اولاد ہو نہ مؤنث اولاد ہو، تو اس صورت میں باپ کو کیا ملے گا؟ عصبہ محض. عصبہ محض. سمجھ آ گیا؟ اور ماں، جب ماں ہو اور کوئی اولاد نہ ہو تو ماں کو کتنا ملتا ہے؟ سولس ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اب یہاں پر دیکھو اولاد نہیں ہے تو ماں کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا. کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا. تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے. دیکھو بھائی جو ہم نے 2 نوعے پڑھے ہیں، نصف، ربع اور ثمن، ثلث، ثلثان اور سدس. اب دیکھو اگر ذوی الفروض میں سے ایک بندہ آ جائے، ٹھیک ہے، یا 2 آ جائے لیکن ایک عصبہ ہو، تو اس کے حصے کے مطابق، یعنی اب ماں کا حصہ کتنا ہے؟ سدس ہے. تو سدس کے مطابق عدد کون سا ہے؟ 6. سدس کس کو کہتے ہیں؟ 6 کو کہتے ہیں. تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے بنے گا. کس سے بنے گا؟ 6 سے. اب 6 میں سے سدس کس کو مل جائے گا؟ ماں کو. سدس کتنا ہے 6 کا؟ 1 ہو. ٹھیک ہے، اور باقی کیا ہو جائے گا؟ باپ کو مل جائے گا، کیونکہ باپ کیا ہے؟ عصبہ محض ہیں. تو 5 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. سمجھ آ گیا بھائی؟ دوسری باپ کی دوسری حالت کہ جب باپ کے ساتھ صرف مؤنث اولاد آ جائے، بیٹی ہو یا پوتی ہو، تو اس صورت میں باپ کو کیا ملتا ہے؟ جلدی بتاؤ نا، یہ احوال یاد ہیں تم لوگوں کو؟ سدس بھی اور عصبہ. سدس مال عصبہ. احوال اس طرح یاد نہیں ہو رہے ہیں، احوال پر یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، زید مر گیا، زید نے باپ چھوڑا اور بیٹی چھوڑی. اب دیکھو مسئلہ کس سے بنائیں گے ہم؟ باپ کو کیا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے. اور بیٹی جب 1 ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ نصف ہو. اور جب نوع اول سے 2 آ جائے اور نوع اول سے کہ نصف آ جائے اور نوع ثانی سے سدس آ جائے تو مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ 6 سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ 6 سے. تو یہاں پر مسئلہ کس سے؟ کیونکہ یہاں پر سدس آیا ہے نا نوع ثانی سے، اور نوع اول سے نصف آیا ہے. نصف کے مطابق 2 ہیں. تو جب نوع اول سے نصف اور نوع ثانی سے سدس آ جائے تو مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 6 سے بنائیں گے. اب دیکھو باپ کو کیا ملے گا؟ 6 میں سے 1 سدس ملے گا، اور باپ عصبہ بھی ہوگا عین. کیونکہ تم نے پڑھا ہے کہ جب باپ کے ساتھ مؤنث اولاد آ جائے
تو باپ کو سدس بھی ملتا ہے اور عصبہ بھی ہوتا ہے. اور بیٹی جب ایک ہو تو میں نے کیا بات کتنے ملتا ہے؟ نصف. 3 کا نصف 6 کا نصف کتنا ہے؟ 3 ہے. تو کتنے باقی بچ گئے؟ 2. تو بے عجیب انسان ہے. ایک تو اس کو دیے ہیں سدس، ہاں تو 2 بھی کس کو دے دیں گے؟ باپ کو، کیونکہ باپ عصبہ ہیں. سمجھ آ گیا بھائی؟ تیسری حالت جب باپ کے ساتھ صرف مذکر اولاد ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہو. باپ کو چھوڑا اور باپ کے ساتھ بیٹا. سمجھ آ گیا بھائی؟ تو اب باپ کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. کیا ملے گا؟ سدس. اور یہ بیٹا عصبہ ہوگا. عصبہ بنفسہ ہی. کیا ہوگا؟ عصبہ بنفسہ ہی. اب مسئلے میں کیا آ گیا؟ سدس آ گیا. اور میں نے کہا جب صرف سدس آ جائے یا سولس آ جائے یا سولسان آ جائے تو مسئلہ اسی عدد کے مطابق بنائیں گے. اب سدس کے مطابق عدد کون سا ہے؟ 6. تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے بنے گا. کس سے بنے گا؟ 6 سے. تو لہذا 6 میں سے 1 کس کو دے دیں گے؟ باپ کو. اور باقی کس کو ملے گا؟ 5 کو. کیونکہ بیٹا عصبہ ہے. سارا مال کون لے گا؟ بیٹا لے گا. سمجھ آ گیا بھائی؟ اب دیکھو باپ کی 3 حالتیں ہیں. یا تو عصبہ محض ہوگا. باپ کو کیا ملے گا؟ عصبہ محض ہوگا. دوسری حالت کیا ہے؟ سدس مع العصبہ. تیسری حالت کیا ہے؟ سدس محض. عصبہ کون سی حالت میں ہوگا؟ جب کوئی اولاد نہ ہو، نہ مذکر ہو اور نہ مؤنث ہو. تو اس صورت میں باپ کو کیا ملے گا؟ عصبہ محض. یعنی سارا مال جو اگر کوئی دوسرا ذوی الفروض اس کے ساتھ ہے تو اس کو مال دے کر بقایا مال سارا کون لے گا؟ باپ لے لے گا. دوسری حالت سدس مع العصبہ. یہ کس حالت میں ہوگی؟ جب باپ کے ساتھ صرف مؤنث اولاد ہو، بیٹی ہو، پوتی ہو، پڑ پوتی ہو. تو اس صورت میں باپ کو کیا ملے گا؟ سدس مع العصبہ. جس طرح ہم نے یہ صورت بنائی ہے. ٹھیک ہے؟ ایک تو سدس مل گیا اور ایک عصبہ جو اس سے باقی بچ گیا وہ کس کو ملا؟ باپ کو ملا. تیسری حالت سدس محض. وہ کس حالت میں؟ جب باپ کے ساتھ کیا ہو؟ صرف مذکر اولاد ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں ہو. تو اس صورت میں باپ کو سدس ملے گا. کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. جس طرح یہاں پہ سمجھ آ گئے بھائی؟ احوال اس طرح پر یاد کرنے چاہیے. آگے ہیں کہ دادا جو ہیں وہ کس کی طرح ہیں؟ باپ کی طرح ہیں. تو دادا کی 4 حالتیں ہیں. کتنی حالتیں ہیں؟ 4. ایک حالت میں دادا محروم رہے گا اور 3 حالتوں میں دادا مال لے گا. محروم کس حالت میں رہے گا؟ جب میت کا باپ موجود ہو تو دادا کیا ہوگا؟ محروم ہوگا. کیونکہ باپ جو ہیں وہ اصل مذکر قریب ہیں اور دادا کیا ہیں؟ اصل مذکر بعید. تو جب اصل مذکر قریب موجود ہو تو اصل مذکر بعید کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں دادا کیا رہے گا؟ محروم رہے گا. اور مال کون لے گا؟ باپ لے گا. لیکن اگر باپ نہیں ہے تو پھر دادا کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں. جس طرح باپ کی 3 حالتیں. نمبر 1 عصبہ محض. نمبر 2 سدس مع العصبہ. نمبر 3 کیا ہے؟ سدس محض. عصبہ محض کب ہوگا؟ جب کوئی اولاد نہ ہو. نہیں، نہ مذکر اولاد ہے نہ مؤنث اولاد ہے. اور سدس مع العصبہ کب ہوگا؟ جب بیٹی آ جائے، مؤنث اولاد آ جائے، بیٹی ہو یا پوتی ہو، پڑ پوتی ہو، جو بھی ہے. تو اس صورت میں دادا کو کیا ملے گا؟ سدس مع العصبہ. سدس مع العصبہ. اور چوتھی حالت کون سی ہے؟ سدس محض. سدس کہ صرف مذکر اولاد ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہو. تو اس صورت میں دادا کو سدس ملے گا. کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. یہ یہاں پر باپ کی جگہ کیا لکھو؟ دادا لکھو. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اولاد نہیں ہے میت کی. ٹھیک ہے؟ تو دادا کیا ہوگا؟ عصبہ محض. یعنی سارا مال جو باقی بچ جائے وہ کون لے گا؟ دادا لے گا. دوسری حالت میں جب کیا ہو؟ صرف مؤنث اولاد ہو.
صرف کیا ہو؟ مؤنث اولاد ہو. تو سدس مع العصبہ. اب بیٹی ہے، بیٹی کے ساتھ جب بیٹا نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بیٹی کیا ہے؟ نصف لیتے. کیا کتنی لیتے ہیں؟ نصف. تو مسئلہ 6 سے بنایا تھا، تو 6 کا نصف کتنا ہے؟ 3 ہے. تو 6 میں سے ایک دادا کو دے دیا سدس، اور باقی دادا کیا ہے؟ عصبہ ہے. تو باقی جو 2 بچ گئے وہ بھی کون لے لے گا؟ دادا لے لے گا. سمجھ آ گیا بھائی؟ چوتھی حالت کون سی ہے؟ صرف سدس ملے گا. صرف کتنا ملے گا؟ سدس. جب کیا ہو؟ بیٹا ہو، یا بیٹا اور بیٹی دونوں ہو. بس یہاں پر دادا لکھنا. ٹھیک ہے، یہ عصبہ ہے، کیا ہو جائے گا؟ بنفسہ ہی ہو جائے گا. بیٹا کیا ہو جائے گا؟ عصبہ بنفسہ ہی. اور اس کو کیا ملے گا؟ سدس ماخذ. سمجھ آ گیا بھائی؟ آج ترجمہ کرتے ہیں، کل پھر اس کو سمجھاؤں گا. وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ. بہرحال جو اولاد ہیں، اولاد کا بھی کا اخیافی بائی یا اخیافی بین، اس کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں ہیں. اخیافی بائی اور اخیافی بہن کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں ہیں. اخیافی بائی اور اخیافی بہن تو سمجھتے ہو نا کہ ماں شریک، ماں ایک ہو اور باپ کیا ہو؟ 2 ہو. ماں ایک ہو اور باپ 2 ہو، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اخیافی. تو اولاد ان کو کہتے ہیں اخیافی بائی اور اخیافی بہن. تو ان کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں. السدس للواحد. سدس کس کے لیے ہوگا؟ ایک کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اگر ماں مر گئی اور اس نے کیا چھوڑا؟ بیٹا چھوڑا، یا بیٹی چھوڑی، یا اخیافی بیٹی چھوڑی، یا نہیں میت مر گیا، اس کا اخیافی بائی ہے یا اخیافی بین ہے. سمجھ آ گیا بھائی؟ تو اس صورت میں اس کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا. کتنا ملے گا؟ سدس. والثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم واناثهم في القسمة. اور اگر کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، یعنی 2 اخیافی بائی ہیں یا 2 اخیافی بہنیں ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں، مذکر ہیں یا مؤنث، تو یہ کیا ہوگے؟ ان کو کتنا ملے گا؟ 16 ملے گا. کتنا ملے گا؟ 16. فی القسمت، یعنی تقسیم میں، یعنی برابر ہیں مذکر اور مؤنث. والاستحقاق سواء، اور استحقاق کیا ہیں؟ برابر ہیں، چاہے مذکر ہیں چاہے مؤنث ہیں. یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ مذکر کو کیا ہوگا؟ یعنی 2 ملیں گے اور مؤنث کو 1 ملے گا، لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ برابر برابر ملے گا. سمجھ آ گئے بھائی؟ وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ. لیکن اخیافی بائی اور اخیافی بین یہ ساقط ہوتے ہیں اگر میت کا بیٹا ہے یا پوتا ہے. سمجھ آ گیا بھائی؟ پھر یہ دونوں بھائی محروم رہیں گے. یعنی اخیافی بائی اور اخیافی بین اگر میت کا کوئی بیٹا ہے یا بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا ہے، تو اس صورت میں یہ دونوں کیا رہیں گے؟ محروم رہیں گے. ان کو کوئی اس ترکے میں سے نہیں ملے گا. وَإِن سَفَلَ، اگرچہ نیچے تک ہو. نیچے تک کا کیا مطلب ہے؟ پوتا، پڑ پوتا، تڑ توتا. وَبِالْأَبِّ وَالْجَدِّ بِالْاتِّفَاقِ، اور باپ اور دادا کے ساتھ بالاتفاق. بالاتفاق کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر باپ موجود ہیں یا دادا موجود ہیں تو یہ کیا رہیں گے؟ محروم رہیں گے. کیا رہیں گے؟ یعنی اس پر امام صاحب اور صاحبان کا کیا ہے؟ اتفاق ہے. سمجھ آ گیا بھائی؟ انشاءاللہ کل یہ صورت میں بناؤں گا.